السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں فرض اور سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، وتر واجب اور نوافل پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ فرض میں کن رکعتوں میں صورتیں پڑھنی ہیں، کن میں نہیں پڑھنی، اور سنت مؤکدہ میں کن رکعتوں میں صورتیں پڑھنی ہیں، کن میں نہیں پڑھنی، اور سنت غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے، وتر واجب میں آخری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، نوافل میں کیا پڑھنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں فرض سے تاکہ ہمیں صحیح سمجھ آ سکے۔ دوستو، فرض پڑھنے کا طریقہ، فرض میں کن رکعتوں میں سورت پڑھنی چاہیے اور کن میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ مثلا ہم کر لیتے ہیں ظہر کے 4 فرض۔ ہم نے جب ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں تو شروع میں ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ہم نے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ آمین کہہ کے پھر کوئی صورت ملانی ہے۔ صورت ملانے کے بعد ہم نے رکوع سجدہ کرنا ہے۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد ہم نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہم نے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آمین کہنے کے بعد ہم نے پڑھنا ہے صورت۔ صورت ملانے کے بعد ہم نے دوسری رکعت کے لیے چلے جانا ہے۔ جب ہم دوسری رکعت کے لیے چلے گئے، رکوع سجدہ کر لیا، پھر ہم نے تشہد پہ بیٹھنا ہے۔ تشہد پڑھنے کے بعد مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہنے کے بعد ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آمین کہہ کے پھر ہم نے رکوع سجدہ کرنا ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم نے صورت ملانی ہے، اور جو دوسری یعنی کہ تیسری اور چوتھی جو ہیں ان میں ہم نے صورت نہیں ملانی، آمین کہہ کے پھر ہم نے رکوع سجدہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری میں اور چوتھی بھی میں اسی طرح کرنا ہے فرضوں میں۔ اور سنت مؤکدہ کس طرح پڑھنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کیا فرق ہے۔ سنت مؤکدہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، جو 4 سنتیں ہیں سنت مؤکدہ کی، ان میں ہم نے ہر رکعت کے ساتھ پہلی میں ہم نے صورت ملانی ہے، پھر دوسری میں ہم نے صورت ملانی ہے، پھر تیسری میں بھی صورت ملانی ہے، چوتھی بھی میں صورت ملانی ہے۔ یعنی کہ فرضوں میں 2 رکعتوں میں صورت ملانی ہے، اور سنت مؤکدہ جو ہیں ان میں ہر رکعت کے ساتھ صورت ملانی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ فرق ہے۔ مثلا ہم نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں کے پڑھنے کے بعد ہم نے تشہد پہ بیٹھ گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کر ہم کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے الحمد شریف پڑھا، آمین پڑھا، پھر ہم نے صورت ملانی، یعنی کہ تیسری رکعت میں ہم نے صورت ملانی ہے۔ فرضوں میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں، اور سنت مؤکدہ میں تیسری رکعت میں بھی پڑھنی ہے اور چوتھی رکعت میں بھی صورت ملانی ہے۔ سنت مؤکدہ اور نماز فرض کا یہی فرق ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں سنت غیر مؤکدہ، وہ کس طرح پڑھنی ہے۔ سنت غیر مؤکدہ وہ بھی اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح ہم نے سنت مؤکدہ پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے نا، ان میں ہر رکعت کے ساتھ ہم نے صورت ملائی تھی، اور سنت غیر مؤکدہ میں بھی اسی طرح ہم نے ہر رکعت کے ساتھ صورت ملانی ہے۔ ان میں 2 چیزوں کا اور فرق ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ شاید کہ کسی بندے کو پتہ ہے، لیکن ہر کسی آدمی کو نہیں پتہ۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیں دین کی سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ 5 وقت نماز
اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ فرض کو ادا کرنے کا طریقہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ سنت غیر مؤکدہ کا یہ فرق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ فرق ہے ہم نے جب دو رکعتیں پڑھنی، مثلا ہم نے دوسری رکعت الحمد شریف شروع کیا، پھر آمین کیا، پھر سورت ملائی، سورت ملانے کے بعد جب ہم تشہد پہ بیٹھے، پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب یہاں ہم پہنچے سنت مؤکدہ اور سنت فرض میں، ہم اس جگہ پہ آ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس میں ہم نے تشہد بھی پڑھنا ہے اور درود شریف بھی پڑھنا ہے اور دعائے مسورہ یعنی کہ رب اجعلنی بھی پڑھنی ہے۔ رب اجعلنی پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرنا، اس کے بعد ہم نے کھڑا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، سلام نہیں پھیرنا، پھر ہم نے کھڑا ہو جانا ہے، یعنی کہ اس کا یہ فرق ہے۔ باقی صورتیں سب میں پڑھنی ہیں، لیکن دوسری رکعت کے لیے جب ہم نے تشہد پہ بیٹھے ہیں، پھر درود شریف بھی پڑھنا ہے ساتھ میں، رب اجعلنی پڑھنے کے بعد پھر ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا۔ جب ہم نے تیسری رکعت شروع کی، فرض میں اور سنت مؤکدہ میں ہم الحمد شریف سے شروع کرتے تھے، لیکن جو غیر مؤکدہ ہے وہ ثنا سے دوبارہ شروع کرنی، مثلا سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی کہ پہلی رکعت سے جس طرح ہم نے پہلی رکعت پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سنت غیر مؤکدہ میں تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد سورت ملانا، پھر رکوع سجدہ کرنا، پھر کھڑا ہونا، پھر اس کے بعد چوتھی رکعت میں الحمدللہ پڑھنا، پھر سورت ملانا، سورت ملانے کے بعد رکوع سجدہ کرنا۔ سنت مؤکدہ میں یہ دو فرق ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض میں پہلی دو رکعتوں میں صورتیں پڑھنی ہیں، جو بعد تیسری اور چوتھی رکھتی ہیں ان میں صورت نہیں پڑھنی۔ سنت مؤکدہ میں ہر رکعت میں یعنی کہ پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، یعنی کہ ہم نے صورت ملانی ہے، اور سنت غیر مؤکدہ میں ہر رکعت کے ساتھ صورت ملانی ہے۔ اس میں یہ دو فرق آئے، یعنی کہ دوسری رکعت جب ہم نے پڑھ لی، تشہد بھی پڑھا فرض میں اور سنت مؤکدہ میں، ہم تیسری رکعت کے لیے یہاں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن سنت غیر مؤکدہ میں یہ پوری التحیات بھی پڑھنی ہے، تشہد بھی پڑھنا ہے، تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد اور رب اجعلنی پڑھنی، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر ہم نے ثنا بھی پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر الحمدللہ، پھر تیسری میں اور چوتھی میں سب میں صورتیں بھی لازمی ملانی ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ فرض اور سنت مؤکدہ میں یہ فرق ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں وطر کس طرح پڑھنے ہیں؟ وطر اس طرح پڑھنے ہیں، پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، سبحانک اللہ شروع کرنا ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے سورت ملانی ہے، پھر رکوع سجدہ کرنا ہے، ایک رکعت ہو گئی، پھر ہم نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، پھر الحمدللہ سے شروع کرنا ہے، الحمدللہ سے شروع کرنے کے بعد پھر ہم نے سورت ملانی ہے، سورت ملانے کے بعد رکوع سجدہ، پھر اس کے بعد ہم نے تشہد پہ بیٹھ جانا ہے۔ جب ہم نے تشہد پڑھا، مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب ہم یہ کہہ لیں، اس کے بعد ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو جانے کے بعد پھر ہم نے الحمدللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آمین، پھر سورت ملانی ہے۔ تیسری رکعت میں 3 وطر واجب ہیں، کتنے؟ 3۔ تیسری رکعت میں الحمدللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے سورت ملانی ہے، سورت ملانے کے بعد پھر ہم نے کہنا ہے اللہ اکبر، دوبارہ ہاتھ باندھنے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھنے ہیں، دوبارہ ہاتھ باندھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اس میں یہ فرق ہے، دعائے قنوت پڑھنی ہے، وطر میں یہ فرق ہے۔
دعائے قنوت پڑھ کے پھر ہم نے اللہ اکبر رکوع سجدہ کرنا ہے، پھر تشہد پہ بیٹھ جانا ہے، اس کے بعد ہم نے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ ہمارے وتر واجب مکمل ہو گئے۔ پھر ہم نے نفل پڑھنے ہیں۔ نفل کا اس طرح طریقہ ہے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے، آمین، آمین کے بعد کوئی صورت ملانی ہے، صورت ملانے کے بعد رکوع سجدہ، رکوع سجدے کے کرنے کے بعد ہم نے پھر کھڑا ہونا ہے، پھر ہم نے الحمدللہ سے شروع کرنا ہے، آمین کہنا ہے، اور کہنے کے بعد کوئی صورت ملانی ہے، صورت ملانے کے بعد پھر ہم نے رکوع سجدہ کرنا ہے، پھر ہم نے بیٹھ کر التحیات تشہد یعنی کہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر رب اجعلنی پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، وتر اور نوافل اور فرض میں نے آپ کو یہ جو فرق ہے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔